بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے, پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا. کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا. انہیں کہا رات کے 2 بج گئے. انہیں کہا کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو, قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں, کسی گھر والے کی منت کریں وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں, انہیں کون سی پریشانی ہے, میں ابھی کہوں گا ابھی ہو جائے گا. اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا, ایسے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی اور سر باہر نکال کے کہنے لگے جانا ہے. نہیں, کہاں جانا ہے؟ انہیں یہ فلاں جانا ہے. آؤ ہم بھی جا رہے ہیں. انہیں کرایہ انہیں جو دے دینا. کہنے لگے وہ ویگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منزل تک راحت سے پہنچے. اور میں حیران ہوا. پھر کئی جگہ, ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے, وہ نہیں مل رہی تھی. انہیں ابھی مل جائے گی. انہیں انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا. میں کہوں یہ بتا مجھے کیا ہے. کہنے نا یہ اسم ہے, مجھے کسی نے بخشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا. پھر لوگ نااہل ہوتے ہیں, اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی ہیں, عموماً چھپائی جاتی. میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں, لیکن عموماً چھپائی جاتی, نہیں بتائی جاتی. 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو, 45 بار. اور 6 بسم اللہ 500 پہ تو کل میں نے مانسیرا میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے. آپ نے اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درس میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا. آگے پوری دنیا میں سنا. اور تیسری انہوں نے چیز بتائی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. صرف 27 بار. اور جو مانگو سو ملے. اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ ہو یا سلام, کہ خوف ہے. اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلومیٹر. اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے. اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راستہ یا حفیظ ہو یا سلام. اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں, گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے, اولاد, میاں بیوی, بہن بھائی, رشتے ناتے, ان میں محبتیں, ان میں محبت ہے. اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے, اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا ہوا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا. تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے, بہت لاجواب عمل ہے. گھر میں نحوست ہے, بے برکتی ہے, جھگڑے نفرت ہیں, شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت, پرسکون, خوشیوں کا گہوارہ, ہر جگہ سکھ سکون, آپس میں محبت, پیار, خوشبو, مہک. اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز عمل ہے جس سے آپس میں محبت نہ ہو, نفرت ہو, بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے سر پر اپنے دایاں ہاتھ رکھیں گے. اپنا دایاں ہاتھ الحق والولی. آمین. اب اسی ہاتھ کو اپنے ماں کے پیشانی پر رکھیں گے. پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو, یا شہید ہو یا حسیب ہو. آمین. آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے پیشانی میں نور ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے اس پیشانی کی صحیح ماتھا ہے اس کا, بھئی اس کا اپنا مقدر ہے. یہ جو آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا سر پہ, الحق والولی پڑھا ہے, اوپر سے آنے والی رحمتیں, برکتیں, محبتیں آپ کے جسم میں ایسے رگ رگ میں چلی گئی. اور آپ نے جو پیشانی پہ رکھا ہے نا, یہ یا شہید و یا حسیب پڑھا ہے, یہ پیشانی کے اوپر بخت, مقدر, برکت جو آپ کو دیکھے, آپ کو محبت, پیار, الفت اور آپ کا احترام, آپ کا وقار, آپ کی شان و شوکت. اب تیسرا عمل یہی ہے, گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے, گردن کے پیچھے دایاں ہاتھ رکھے اور پڑھیں یا معز و یا غالب ہو, یا معز و یا غالب ہو, یا معز و یا غالب ہو. سر جھکا کے
गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़ें या मुइज़्ज़ो या गालिबो। इसका माना है ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा। या मुइज़्ज़ो या गालिबो। आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप खोएंगे। आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़ें या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो। आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ आपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है या हाफिज़ो या करीमो, या हाफिज़ो या करीमो। आमीन। आपकी जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले, आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं। ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। इसके हवाले हमारे पास नहीं है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। मैं जब लाता हूं ये चीजें तो नावाकिफियत की वजह से कहते हैं ये कहां लिखा हुआ है? ये हमारे अकाबिर की किताबों में लिखा हुआ है और सनद के साथ लिखा हुआ है और सबूत के साथ लिखा हुआ है। पढ़ते ही नहीं है, तलाशी नहीं करते। वो मैं फकीर आदमी हूं, सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है। हमारे बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है और एक एक रग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं और पढ़ें या शकूर या फत्ताह हो, या शकूर या फत्ताह हो, या शकूर या फत्ताह हो। आमीन। अब आपने दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़ा है फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़ें जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गईं, सब जिल्लतें झड़ गईं, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गईं, सारी परेशानियां झड़ गईं। आपने हाथों को झाड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका कबूल। जिन चीजों ने आपकी जिंदगी को तंग किया उन पे बंदिश लगवाएं, जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप? ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन ले, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी। उसके पास ना एक चीज थी, ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते हैं ना, धुआं डालते हैं, धोनी वगैरह हैं, हरमल की धोनी, लौबान की धोनी, चीजों की धोनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे हैं।
تو میں اس کو بلانے گیا تو اس نے جب حضرت کو دیکھا نا تو دیکھتے ہی سمجھ گیا اب میرا ہاتھ چھوڑوائے، میں نہیں جاتا، میں کہ نہیں میرے حضرت نے بلایا، میں زبردستی اس کو لے گیا، حضرت فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، پھر فرمائے ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں دیا، سے ہاتھ کے کرے جا پھر روئے اللہ کے واسطے معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہانی کیا چلی ہے، پتہ ہی نہیں ہاتھ ملانے سے ہو کیا گیا ہے۔ اب روئے چیخے میرے بچوں کی روزی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی ہے نہیں کروں گا، نہ نہ جا۔ حضرت نے فرمایا جو اس کو دیتا تھا، جو اس کو خیرات دیتا تھا ٹھیک، جو نہیں دیتا تھا اس کی دکان پہ بندش لگاتا جا رہا تھا، کالے جادو کی سفلی عمل کی بندش لگاتا جا رہا تھا۔ اور یہ ضروری نہیں آج کے بعد آپ سب کو دینا چھوڑ دیں، سب کو دینا شروع کر دیں، پیشہ ور لوگوں کو ہرگز نہ دینا، ہرگز نہ دینا۔ میرے پاس کئی لوگ بے شمار واقعات ہیں کہ ان کی ویگنیں چلتی ہیں، ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے بنگلے کوٹھیاں ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ آیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا تو رات کو سارے غائب ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہماری جابیں ہیں، ہم کام کرتے ہیں، صبح آ کے سوتے تھے بیٹھتے تھے، پتہ چلا رات کو سارے چوراہوں پہ جا کے مانگتے ہیں اور ڈیفنس میں کوٹھی ہے۔ تو خیر تو کسی کو نہ دیں، اور اس ڈر سے کہ بندش لگا دے گا۔ آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے، یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 دفعہ۔ کسی کی جرات ہے جو بندش آپ کے لگا سکے؟ کمال کرتے ہیں۔ انہیں کہ جی حضرت نے واقعہ سنایا تھا، اب اس کو نہ دیا یہ تو بندش لگا دے گا۔ میں کہتا ہوں تو یا حفیظ و یا سلام سے اسی پہ بندش لگا دے، اسی پہ بندش لگا دے۔ یہ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ 11 بار یا حفیظ و یا سلام کیا ہے؟ اس نے مانگا نہیں دیا، 11 دفعہ یا حفیظ و یا سلام پڑھ، اچھا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ بھی اسے اپنے در سے مانگنے والا بنا دے گا۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے اللہ کے در سے مانگنے والا بنے، اللہ کے گھر سے مانگنے والا بنے۔ تو بندش لگوائیں، بندش، اس سے وہ چیز چھین لیں یا اس کے اوپر وہ ایسی چیز مسلط کر دیں کہ وہ غلطی کر نہ سکے، یعنی کسی بندے سے گناہ چھین لیں، اس کے اندر سے وہ جادو چھین لیں، اس کے اندر کی وہ کالی چیز چھین لیں، یا اس کے اوپر وہ رکاوٹ لگا دیں، جیسے دروازہ بار بار کھلتا ہو، آخر آپ نے کنڈا لگا دیا، پھر آ کے کھول دو پہ تالا لگا دیا۔ انہوں نے کہا شکر ہے جو آتا تھا دروازہ کھولتا تھا، جو آتا تھا دروازہ، انہیں بھائی دروازہ ساتھ لگا دے، ساتھ لگانے سے فائدہ نہ ہوا، پھر کنڈا لگا دیا، پھر اس سے بھی فائدہ نہ ہوا، آخر کیا لگا دیا؟ اس میں بندش تالا لگا دیا۔ آپ نے صرف اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا کیا پکڑنا ہے؟ صرف انگوٹھا پکڑنا ہے، صرف انگوٹھا پکڑنا ہے۔ اور یہ تصور کرنا ہے کہ جس چیز پہ آپ نے بندش لگانی ہے، جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے، اور جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، آپ نے جس چیز پہ بندش لگوانی ہے، میں ایک حرف دیتا ہوں وہ پڑھیں گے، اور میں بندش لگانے کا عمل خود بھی کروں گا۔ آپ کو خود ایک حرف دوں گا، وہ آپ نے پڑھنا ہے، ادھر میں خود اسم اعظم کا عمل کروں گا۔ بیماریوں پہ بندش، تکلیفوں پہ بندش، بندشوں پہ بندش، ناکامیوں پہ بندش، مسائل پہ بندش، ایسی بندش جس نے میری زندگی کو تلخ کڑوا کر دیا، میری نسلوں کو پریشان کر دیا، اللہ کے نام کی برکت سے دعویٰ نہیں۔ تو آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اللہ اکبر، سر جھکایا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ نے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پکڑا ہوا ہے۔ انگوٹھا پکڑ کے آپ نے صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو وسع کرسی السماوات وهو اب پڑھیں بندشوں کا تصور کر کے، العلی العظیم العلی العظیم العلی، ساری آیت الکرسی پڑھتے رہے، میری بات بھی سنتے رہے اور اپنی بندشوں کا تصور کرتے رہے۔ ساری آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا الہ اور آخری اللہ کے دو نام العلی العظیم، بس تصور کریں کہ آپ کی بیماریوں پہ بندش لگ جائیں، جادو پہ بندش،
مسائل پہ بندش لگ گئی. العلی العظیم العلی العظیم العلی العظیم. آپ کی ناکامیوں پہ بندش لگ گئی، اور جن لوگوں نے آپ پہ بندش لگائی ہے، ظالم ہیں، دشمن ہیں، جادوگر ہیں، ان ناموں اور طاقتور عمل کی برکت سے